वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या चार दिहाड़े ते की इथों ले जाना ओ यार बना ले तू कमली वाला जे जन्नत नो जाना। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ते ना कर मेरी तू मेरी बंदे आ ते ना तेरी ना मेरी ओ चार दिनां दा ए मेला दुनिया फिर ए खाक दी तेरी। पढ़िए ला मैं चंद मिनट के लिए निगरान पाक ज़फ़र अत्तारी साहब आप आज के मौके की मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, ना पढ़ने पर सख्त वायदे भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रमज़ान, माह सय्याम, माह गुफ़रान, रब का ये मेहमान जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, इसका अशराए रहमत गुज़र चुका है और अशराए मग़फ़रत गुज़र रहा है। आज 17 रमज़ान मुबारक है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा महबूब कायनात, आपका योम विसाल यानी योम वफ़ात है। और साथ बड़ी खुशखबरी वाली बात यह भी है, खुशखबरी इन मानों में कि जाने वाले बड़े खुशकिस्मत हैं। आज ग़ज़वा-ए बदर का दिन है। कुफर और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा मार्का हुआ और 313 सहाबाए किराम थे, उधर से हज़ारों कुफ़ार थे। रब्बे कायनात ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और मदद के लिए फरिश्ते जोक तशरीफ लाए। अब आप जिन बुजुर्गों की नमाज जनाजा पढ़ने हम सारे आज जमा हैं, यूँ तो इन्हें रमज़ान का माह मिला, यूँ तो इन्हें अशराए मग़फ़रत मिला, यूँ तो इन्हें सहाबा का दिन मिला, यूँ तो इन्हें अम्मा आयशा की निस्बत मिली। मैं सुबह देख रहा था शहजाद साहब ने अपनी इनकी पोस्ट अपलोड की तो मैंने देखा कि बारिश थे। बुजुर्गों मास्टर साहब से तो एक ताल्लुक़ था, मैं अगर इनकी सोबत में नहीं बैठा, ज़्यादा अरसा मास्टर साहब की सोबत में नहीं बैठा, लेकिन रब ने जो माँ अता फरमाया, रब ने जो दिन अता फरमाए, यकीनन जाने वाले बड़े खुशकिस्मत हैं। और हम जो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए, हम भी बड़े खुशकिस्मत हैं। फरमाया जाता है जनाजा दो हाल में खाली नहीं होता, या जो
جانے والا ہوتا ہے وہ بخشا ہوتا ہے، اللہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے، یا پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جانے والے کو اللہ تعالیٰ نے دن کیسے عطا فرمائے؟ میرے احباب، یہ ماہ رمضان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کو معلوم ہو جاتا رمضان کیا ہے تو دعا کرتی مالک پورا سال رمضان ہی رہے۔ پھر فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جسے رمضان ملا لیکن اس نے اس میں اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ آخری بات ہم سارے غور کریں کہ یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، 17 روزے جا رہے ہیں۔ میں نے 17 روزوں میں سے کتنے روزے رکھے؟ میں نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، میں نے تہجد کی ادائیگی کی، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رب سے باتیں کرنے والی نماز تہجد لاڈلی نماز رب کی رمضان میں کتنی بار پڑھی؟ تھوڑا سا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ بزرگ جانے والے تو سفید باریش تھے، بزرگ جانے والے تو وراثت میں ماسٹر صاحب جیسی اولاد چھوڑے جا رہے ہیں، جانے والے تو اپنی پوتی اس بندے کی عقد میں دے کر جا رہے ہیں جو میری مراد علامہ غلام مصطفیٰ ہے، عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ اللہ گواہ ہے میرا ان سے بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں نے ان خاندان کو دیکھا، صوم و صلات کا پابند دیکھا، وفادار اور باکردار دیکھا، رسول اللہ کا پکا سچا شیدائی دیکھا، اسی لیے تو وراثت میں اولاد ایسی چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ سارے محاسبہ کریں، کنز الاموال ہے، حدیث مبارکہ ہے، مفہوم عرض کروں گا، جو اپنی آخرت کے لیے لمحہ بھر کے لیے سوچتا ہے اسے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سوچئے گا ضرور، 17 رمضان ہیں، تراویح کتنی پڑھی؟ 17 رمضان ہیں، قرآن کی تلاوت کتنی کی؟ بچپن میں جب گھر والے روزے کے لیے نہیں جگاتے تھے ہم رو پڑتے تھے، میرا روزہ چلا گیا، میرا روزہ چلا گیا۔ پھر اس افطار کے وقت ہم جو بچپن میں ہوتا تھا منہ سے خوشبو آتی تھی جس پر فرشتے بھی فخر کیا کرتے تھے، آج روزے کے وقت ہمارے منہ سے اس طرح کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ دن بھر غیبت ہے، بہتان ہے، دل آزاری ہے، زبان کا غلط استعمال ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان کو فرمایا بدبخت ہے پایا لیکن اس سے مغفرت نہیں کروا سکا۔ اللہ کی عالی شان بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک بڑا دن ہے، وہ رات جو پریویسس نائٹ گزری ہے 16 اور 17 کی درمیانی رات، رسول اللہ آمینہ کا لال پوری رات جاگتے رہے، آج کی رات جاگتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اللہ کل مسلمانوں کو فتح عطا فرمانا، کل مسلمانوں کو فتح عطا فرمانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کیسی عطا فرمائی؟ پھر اللہ تعالیٰ کن سے ساری کائنات بنانے والا رب مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ پتہ چلا وسیلہ فرشتے بنے، ہم جو وسیلے کے قائل ہیں بے شمار باتیں ہیں۔ پھر دعا کروں گا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے۔ والسلام، اللہ نے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں تم 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ ایک، جنت کی طلبی کی دعا، دعا جہنم کی رہائی کی، مغفرت کی دعا، استغفار کثرت سے کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کلمہ شریف کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حضرات محترم، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ آج 17 رمضان المبارک شہدائے بدر کی شہادتوں کا دن ہے، بے شمار نسبتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے جانے والے مرحوم صوفی محمد کرامت صاحب کی اللہ ان کی کامل بخشش فرماتے ہوئے ان کے درجات میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، مٹی سے مٹی تک کا سفر کتنا ہے؟ مٹی سے لے کر مٹی تک، مٹی کی تخلیق ہوئی ہے، دوبارہ ہم نے مٹی میں لوٹ کر جانا۔ اس کا جو درمیانہ سفر ہے نا، درمیان میں جتنا بھی سفر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زندگی۔ اب اس زندگی کے ہم اپنا مقصد اپنی سوچوں کے مطابق لیتے ہیں۔ کوئی اس زندگی سے کوئی مقصد لیتا ہے، کوئی کسی کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ المختصر سفر کیا ہے؟ مٹی سے مٹی تک، درمیان والی جو مدت ہے، جو راستہ ہے، جتنا بھی سفر ہم طے کرتے ہیں نا، اس کا نام زندگی ہے۔
اور زندگی کو ہم کیسے گزارتے ہیں؟ زندگی ہے کیا؟ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت. درمیان میں ہم نے کیا کچھ لکھنا ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی زندگی میں یہ دعا کرتا ہے کہ میرا بیٹا دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہو جائے. کوئی یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری اولاد کو دنیا کے مال و متاع کے انبار اس پر لگا دے. کوئی دنیا میں کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ میری اولادوں کو بڑی بڑی ڈگریوں سے فائز فرما دینا. حضرات محترم، جہاں تک ہم دنیاوی معاملات، دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں نا، وہاں آج یہ رمضان المبارک کا رحمتوں برا مہینہ، ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے میرے مولا ہم کو ایسی سوچ عطا فرما، ایسی سوچ عطا فرما کہ ہم دوسروں کے لیے بہترین اور دوسروں کی بہتری کے لیے ہم قدم اٹھائیں. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے یا میرے مولا زندگی میں ہم جو بڑی بڑی خواہشات رکھتے ہیں نا کہ میرے پاس یہ فلاں 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 چیز ہی ہونی چاہیے دنیا کی، یا اللہ ہمارے اندر یہ جو بڑی بڑی خواہشیں اٹھتی ہیں نا ان کو ذرا کم کر. اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے اس ماہ مقدس میں، یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا قدم اٹھانے کی کوشش کر. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک زندہ انسان ہوتا ہے نا، ہم اس کو ایک زندہ لاش بنا دیتے ہیں. دن رات اس کو تانے، دن رات اس کو تکلیفیں، دن رات اس کی غیبتیں، دن رات اس کو مشکلاتیں اس کے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑے بڑے رشتے ہم سامنے لے کر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ یہ بھی رشتہ تھا، اس کے لیے یہ بھی رشتہ ہے. زندگی ہم اس کی عذاب بنا دیتے ہیں، اس کے راستے بند کرتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے ہیں. دن رات ذرا ذرا باتیں لے کر ہم کچہری تھانے تک ہم چلے جاتے ہیں. دن رات لڑائی جھگڑے فتنے و فساد. ارے اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. زندگی چیز کیا ہے؟ مٹی سے مٹی تک کا سفر ہے، ایک مختصر سی کتاب ہے. ہمیں یہ رمضان المبارک میں جہاں ہم دیگر اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں نا، وہاں پہ یہ بھی دعا کیا کریں یا اللہ ہماری زبانوں کو غیبتوں سے بچا، یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد اور بغض ان بیماریوں سے بچا، یا اللہ ہمارے پڑوسیوں کو ہماری شر سے محفوظ فرما. یہاں یہ بھی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. اب یہ دعائیں تو ہم کرتے ہیں یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. کبھی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری شر سے ان کو بچا. اور کبھی ہم یہ بھی دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرماتے ہوئے دیگر جتنے بھی ہم مسلمانوں کو تکلیفیں اذیتیں پہنچاتے ہیں نا، ان کے متعلق ہم دیگر غیبتیں جتنی بھی کرتے ہیں یا اللہ ہماری شر سے اور پوری انسانیت کی شروں سے اللہ لوگوں کی حفاظت فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بخشش فرمائے اور لواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے. صبر پر مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و مولانا محمد بارک سلم وسلم علیہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. پاک پروردگار علماء کرام، سادات کرام، حفاظ کرام، کثیر تعداد میں عاشقان رسول تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. ایک صوفی باصفا عاشق خیر الورا صوفی کرامت صاحب کی نماز جنازہ علماء کرام کی وجودگی میں ادا کی. اباب نے جو اصال ثواب کی نیت سے پڑھا، جمی دعوت اسلامی کے مدارس کی طرف سے، قبلہ مفتی صاحب کی طرف سے، ان کے جامعہ کی طرف سے، رب العالمین جو اصال ثواب میرے ملک صبح سے اب تک ہوا، سب تیری عالیشان اعلیٰ عرفہ بارگاہ میں رکھتے مالک قبول فرما. خالق کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما. تمامی انبیاء کرام کے ارواح کو اصال کرتے قبول فرما. تمامی اصحاب کے ارواح کو اصال کرتے قبول فرما. بالخصوص رب العالمین شہدائے بدر کی ارواح کو اصال کرتے قبول فرما. بدری صحابہ کا فیضان ہم سب کے حق میں جاری و ساری فرما. ام المومنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے روح کو اصال کرتے قبول فرما. آپ کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں، خصوصاً داتا علی حجویری قبلہ پیر مہر علی، تاجدار گلہار شریف، تاجدار پناہ شریف، بابا فتو بادشاہ، بابا کملہ بادشاہ، مولی نور محمد شاہ صاحب، پیر باقر حسین شاہ صاحب. اللہ ان اولیاء اللہ کے زمرے میں مالک تیرے جتنے پیارے دوست آئے، ان نفوس قدسیہ کی یا اللہ توسل سے تیری بارگاہ میں ملتجی ہے. ایک کرم فرمانے والے مولا، ایک فضل فرمانے والے مولا، ایک گناہوں کو معاف فرمانے والے مولا، ایک خطاؤں پر درگزر فرمانے والے مولا، ایک گندوں نکموں کو اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دینے والے مولا، ایک پیارے بزرگ
माए अशराए मफरत में हमसे जुदा हो रहे हैं, ये सारे का सारा स्वाब या अल्लाह मास्टर रियाज साहब के वालिद साहब की रूप रफ्तू को इसार करते कबूल फरमा। खालिक कायनात सूफी कराम सब की आने वाली मनाजिल आसान फरमाना। जितनी नमाज जनाजा पढ़ी हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाना। आप जिस कब्रिस्तान में जाएं तमामी अलियान कबूर की मफरत फरमाना। वतन अजीज पाकिस्तान और कश्मीर के जर्रे जर्रे की हिफाजत फरमाना। इस गुलपुर के जितने आशिकान रसूल दुनिया से चले गए सबकी मफरत फरमाना। आखिर में तेरी बारगाह में अर्ज़ मालिक हमें अपना प्यारा बंदा बना ले, माँ बाप का फर्मा बरदार बना ले, मुत्तकी परहेज़गार आशिक रसूल बना ले, उलमा का कदर करने वाला बना ले, गीबत झूठ और बोतान से बचने वाला बना ले। आखिर में फिर यही अर्ज़ मालिक ऐसा बना कि तुझे पसंद आ जाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। वह के ला इलाहा इल्लल्लाह।